بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آج ہم بات کریں گے جو لندن کی عدالت میں جو ایک اہم مقدمہ جو ہے زیر سماعت ہے، اس مقدمے کا سندھ کے شہری علاقوں کی سیاست سے گہرا تعلق ہے، کراچی کی سیاست سے گہرا تعلق ہے۔ یہ مقدمہ ویسے تو جو دائر کیا گیا، جو پاکستان میں اس وقت ایم کیو ایم ہے، گراؤنڈ پر ہے، اور جو اس وقت وفاقی وزیر بھی ہیں امین الحق، انہوں نے جو ہے وہ ان کی جانب سے یہ دائر کیا گیا ہے، اور اس لیے دائر کیا گیا ہے کہ جو لندن میں جو 7 جائیدادیں ہیں وہ ایم کیو ایم کی ہیں، اور ان کا یہ موقف ہے امین الحق صاحب کا ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے کہ چونکہ یہ جائیدادیں ایم کیو ایم کی ہیں تو وہ اب ایم کیو ایم ان کے پاس ہے، ایم کیو ایم کی سربراہی جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی کے پاس ہے، یا وہ ایم کیو ایم کو وہ لوگ اب چلا رہے ہیں پاکستان میں، تو یہ جائیدادوں پر جو حق ہے وہ بھی ان کا ہے۔ لیکن ایم کیو ایم کے جو بانی ہیں، جو قائد ہیں الطاف حسین صاحب، وہ لندن میں ایک طویل عرصے سے موجود ہیں، اور وہ لندن میں رہتے ہوئے گزشتہ 25-30 سالوں سے جو ہے وہ ایم کیو ایم کی جو ہے وہ قیادت اور سربراہی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ لیکن ایک واقعہ ہوا 22 اگست 2016 کو، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک ایم کیو ایم پاکستان بن گئی، اور یہ عجیب واقعہ ہوا کہ جو لوگ پارٹی میں موجود تھے، جو بعد میں آئے، جو 25-30 سال بعد دوبارہ پارٹی میں آئے، وہ آج یہ مقدمہ کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم ان کی ہے، اور انہوں نے اپنے قائد کو جو ہے، جو بانی ایم کیو ایم کو، جن کو وہ تسلیم بھی کرتے ہیں، فاروق ستار صاحب بار بار یہ بات کہتے رہے کہ بالکل ایم کیو ایم کے جو بانی ہیں وہ الطاف حسین ہی ہیں، اور وہ جب الطاف حسین ہیں تو وہ حیات بھی ہیں، اور اللہ ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ سلامتی دے، حیاتی دے، اور ہر ایک کے لیے سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ تو الطاف حسین کا یہ جو مقدمے میں جو رول ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ اور کل جو بیان ہوا ہے الطاف حسین صاحب کا، الطاف حسین صاحب نے اپنے بیان میں جو کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کے جو کروڑوں مہاجر ہیں، ان کا مقدمہ جو ہے وہ وہاں پیش کیا ہے۔ الطاف حسین نے لندن کی عدالت میں یہ ساری جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، گزشتہ 75 سالوں سے ہو رہی ہیں زیادتیاں، مہاجر عوام کے ساتھ، اردو بولنے والوں کے ساتھ، سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والوں کے ساتھ، جو بھی ان کے حقوق جو ان کو نہیں دیے گئے، ان کے حقوق چھینے گئے، ان پر مظالم ڈھائے گئے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا آج تک، اور ان کا یہاں کراچی اور حیدرآباد کے نوجوانوں کا ماورائے عدالت قتل کیا گیا، اور لاپتہ ہیں آج تک، اسیر ہیں آج تک۔ تو الطاف حسین صاحب نے یہ اپنا جو وہاں بیان دیا ہے لندن کی عدالت میں، اس بیان میں انہوں نے صحیح معنوں میں مہاجروں کا مقدمہ لڑا ہے، بلکہ لڑ رہے ہیں صحیح معنوں میں۔ اور کل جب الطاف حسین کا بیان ہوا تو جو ایم کیو ایم پاکستان بحیدرآباد ہے، اور جو امین الحق کی جانب سے جو وکیل ہیں، انہوں نے وہاں دلائل پیش کیا، اور انہوں نے بڑے سخت سوالات کرنے کی کوشش کی جناب الطاف حسین صاحب نے۔ تو الطاف حسین صاحب جب کل کے سماعت کے بعد باہر آئے تھے، تو ان سے جب بات چیت کی تھی میڈیا والوں نے، تو ان سے یہی کہا تھا کہ جناب آپ سے تو بڑے سخت سوالات کیے گئے۔ تو انہوں نے کہا تو میں نے جواب بھی تو ایسے دیے ہیں، جیسے سوال ویسے جواب تو الطاف حسین صاحب نے ہر سوال کا جواب جو ہے بڑے ڈٹ کر اور بڑے حقائق پر مبنی دیا، اور الطاف حسین کا کہنا ہے کہ میں نے حقائق بتائیں، جو حقیقی صورتحال ہے، جو حقائق ہیں، وہ میں نے عدالت میں پیش کیے ہیں۔ تو یہ آج جو تھا دوسرا دن تھا سماعت کا، اور آج بھی جو ہے وہ جو بہادرآباد کے جو وکیل ہیں انہوں نے اپنے دلائل مکمل کیے، اور اس کے بعد جو الطاف حسین صاحب کے جانب سے جو وکیل ہیں وہ دلائل دے رہے ہیں۔ ابھی جو پہلا وقفہ ہوا، ایک شروع میں پہلا مرحلہ تھا عدالت کے کیس کا، اس کے بعد وقفہ ہوا کھانے کا، اس کے بعد پھر کارروائی شروع ہوئی، اور ابھی تک کارروائی جو ہے وہ جاری ہے آخری اطلاعات آنے تک۔ لیکن الطاف حسین صاحب نے جو وہاں میڈیا سے بات کی ہے، وہاں انہوں نے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ سندھ کے شہری علاقوں میں بائیکاٹ جیتا ہے، اور وہ الطاف کا بائیکاٹ ہے۔ یہ اس پہ آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ ٹرینڈ چلتا رہا، اور نمبر 1 ٹرینڈ چلتا رہا کہ الطاف کا بائیکاٹ جیت گیا۔ تو الطاف حسین نے یہ کہا، پھر ان سے الطاف حسین صاحب سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ پاکستان میں اس وقت نگراں حکومتیں بن رہی ہیں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو الطاف حسین نے کہا بھائی ہم تو ابھی اپنے مقدمات میں لگے ہوئے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں کون سی حکومت بن رہی، کیا ہو رہا ہے، ہم تو اپنے مقدمات میں لگے ہوئے۔ تو بالکل الطاف حسین صاحب جو ہے وہ اس وقت لندن کی عدالت میں کوئی اپنا مقدمہ نہیں لڑ رہے ہیں،
بلکہ سندھ کے شہری علاقوں کے کروڑوں مہاجروں عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. کروڑوں مہاجروں کے ساتھ گزشتہ 75 سالوں سے جو زیادتیاں ناانصافیاں ہوتی رہی ہیں ان کے حقائق وہ پیش کر رہے ہیں. تو یہ وہ اپنے انہوں نے جو اپنا بیان دیا ہے اس میں وہ ساری چیزیں انہوں نے پیش کی ہیں. ایم کیو ایم بہادر آباد کے وکیل نے بڑے سخت سوالات کرتے ہوئے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ نے تو اختیار دے دیا تھا, گو ہیڈ دے دیا تھا. تو الطاف حسین نے کہا جناب بالکل میں نے گو ہیڈ دیا تھا 22-23 اگست کو, لیکن وہ صرف تنظیمی کام کے حوالے سے دیا تھا, کوئی آئین بدلنے کے لیے دیا تھا. ایم کیو ایم کا جو آئین ہے اس میں ترمیم کرنے کے لیے, اسے بدلنے کے لیے کوئی اختیار نہیں دیا تھا. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دے دیا تھا اختیار, تو میں تو آج یہاں آپ کے سامنے زندہ سلامت کھڑا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اختیار نہیں دیا اور میں موجود ہوں. تو جب میں موجود ہوں, زندہ سلامت ہوں اور یہ عدالت میں بیان دے رہا ہوں, تو اس کے بعد تو وہ ختم ہو جاتی ہے بات کہ جی میں نے کوئی اختیار دیا تھا. تو یہ بڑے ڈٹ کے جو ہے الطاف حسین صاحب نے جو ہے وہ پورا جو کیس اپنا وہاں کیس پیش کیا ہے. اور یہ کیس صرف جو جائیدادوں کے حوالے سے نہیں ہے, یہ اصل کیس جو ہے وہ ایم کیو ایم کی سربراہی کے حوالے سے ہے. اور چونکہ ایم کیو ایم کے بانی جو ہیں وہ الطاف حسین ہی ہیں, اور اس کو آج بھی ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ تو اور اس سے کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا, سب تسلیم کر رہے ہیں کہ بانی تو وہی ہیں, بانی ایم کیو ایم تو وہی ہیں اور قائد بھی وہی ہیں ہمیشہ سے. اب آپ نے اپنی ایک الگ ایک وہ رابطہ کمیٹی بنا کے اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لی, تو یہ الگ بات ہے. تو جو اس وقت جو دلائل پیش کیے گئے جتنے, اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو جو وہاں کی جو عدالت ہے, برطانوی عدالت جو ہے کنگز رائل کورٹ, وہ آج تمام جو یہ دلائل مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ آج بھی دے سکتی ہے. الطاف حسین کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ اور جو کارکنان ہیں جو لندن میں مقیم ہیں وہ سب وہاں پہنچ گئے ہیں. وہ اس وقت عدالت کے باہر بھی ہیں, عدالت کے اندر بھی ہیں, ان کے ساتھی بھی سب موجود ہیں, اور سب اس بات کی توقع کر رہے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ کوئی پازیٹیو فیصلہ دے گی. الطاف حسین چونکہ جتنی اب تک کارروائی ہوئی ہے اس کارروائی میں تمام جو شواہد ہیں وہ اسی طرف جاتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب یہ کیس جیت رہے ہیں, اور اس حوالے سے جیت رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے بانی وہ ہیں, قائد وہ ہیں, ایم کیو ایم کے سربراہ وہی ہیں اور وہی رہیں گے. اور وہ اس کیس کے نتیجے میں ایم کیو ایم جو ہوگی وہ الطاف حسین ہی کی ایم کیو ایم ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس حوالے سے جو پاکستان میں جو ایم کیو ایم کے رہنما موجود ہیں, خاص طور پر مصطفیٰ کمال صاحب, جب انہوں نے پی ایس پی بنائی تو انہوں نے کہا, اور ایم کیو ایم پاکستان نے ایک اپنا الگ دھڑا بنا لیا, تو مصطفیٰ کمال صاحب بار بار یہ جو ہے کہتے رہے چیخ کے کہ یہ ایم کیو ایم تو الطاف حسین کی ہے, یہ ایم کیو ایم پہ آپ جو قبضہ کر کے مطلب یہ میں نے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ میں نے تو اپنی الگ جماعت بنائی ہے پی ایس پی, ایم کیو ایم تو الطاف حسین ہی کی ہے. یہ مصطفیٰ کمال صاحب بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں اور ریکارڈ پر ہے. تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین ہے, قائد وہی ہیں, اصل سربراہ بھی ایم کیو ایم کے وہی ہیں, اور اصل ایم کیو ایم ہے بھی انہی کی. یہ اور بات ہے کہ آج مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے اسی ایم کیو ایم میں جا کے بیٹھ گئے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ میں تو لفظ مہاجر کو دفن کرنے آیا ہوں, اب کوئی مہاجر کا نام نہیں لے گا, اور میں ایم کیو ایم کو دفن کرنے آیا ہوں, اور ایم کیو ایم تو الطاف حسین ہی کی ہے. تو یہ ناظرین آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس میں ہم نے آپ کو یہی بتانا تھا کہ لندن میں جو کیس کی سماعت وہ ابھی جاری ہے, اور ابھی ممکن ہے کہ 1-1.5 گھنٹے میں وہ سماعت مکمل ہو جائے. اور زیادہ تر جو اطلاعات ہیں جو ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ, اور جو اب تک کے جو دلائل اور جو شواہد ہیں اس کے نتیجے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر جو جج ہیں وہ اگر آج فیصلہ نہیں بھی دیتے ہیں تو کم از کم وہ اس طرح کا کوئی ریمارک ضرور ان کی طرف سے آ جائے گا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ کس طرف جا رہا ہے. تو ممکن ہے وہ جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ بعد میں آئے, لیکن اس بات کی امید کی جا رہی ہے, اور ایم کیو ایم کے نہ صرف جو لندن میں موجود ہیں وہ ان کے جو کارکنان ہیں اور جو قریبی ساتھی ہیں الطاف حسین صاحب کے ساتھ وہ بڑے پر امید ہیں, بلکہ دنیا میں جہاں بھی ایم کیو ایم کے جو اوورسیز پاکستانیوں میں جو ایم کیو ایم کے جو سیکٹرز ہیں یا جو ان کے ذمہ داران ہیں, جو کارکنان ہیں, وہ بھی بالکل اس جانب توجہ لگائے بیٹھے ہیں. اور پاکستان میں بھی, سندھ کے شہری علاقوں میں بھی, اور اس کے علاوہ بھی ملک میں جہاں ایم کیو ایم کے اور الطاف حسین کے ہمدرد پائے جاتے ہیں, وہ اس امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اس مقدمے میں الطاف حسین صاحب کو کامیابی یقینی ہے, اور یہ ایم کیو ایم الطاف حسین ہی کی ہے. یہ سب کہتے رہیں, آفاق احمد صاحب بھی یہ کہتے رہیں کہ ایم کیو ایم تو الطاف کی ہے, مصطفیٰ کمال صاحب بھی یہ کہتے رہیں, فاروق ستار بھی یہ کہتے رہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو قانون جو ہے, جو ایم کیو ایم کا آئین ہے,
جو وہاں پر ظاہر ہے کہ پیش بھی کیا گیا، اور یہاں پاکستان کے لوگوں نے، وکیل نے تو توڑ مڑوڑ کو پیش کیا، لیکن عدالت جو ہے وہ حقائق پر مبنی اور قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ دے گی، اور MQM کا جو آئین ہے اس آئین کے تحت جو ہے وہ ویٹو پاور جو ہے ہر قسم کی تبدیلی کا وہ الطاف حسین کے پاس ہے۔ تو یقیناً اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ جلد فیصلہ آ جائے گا جو الطاف حسین کے حق میں ہوگا، کہ انہی کی MQM ہے، وہ نہ صرف بانی ہے بلکہ قائد اور سربراہ بھی MQM کے وہی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں کی MQM کی جو اصل صورتحال ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گی کہ ان کی کیا حیثیت ہے MQM کے حوالے سے۔ اور وہ جب یہ فیصلہ لندن کی عدالت میں جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اصل MQM جو ہے وہ اس کے اصل بانی اور قائد اور سربراہ جو ہے الطاف حسین صاحب ہی ہیں، تو وہ جائیدادوں کا فیصلہ بھی ظاہر ہے MQM کے حق میں ہی ہوگا، اور وہ MQM الطاف حسین کی MQM ہے۔ تو لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی کیس کی سماعت جاری ہے، آخری مرحلے میں، اور ابھی جو ہے سماعت ختم نہیں ہوئی، لیکن MQM کے کارکنوں اور الطاف حسین کے چاہنے والے جہاں بھی ہیں، ان کی جانب سے مٹھائیاں جو ہیں وہ خرید دی گئی ہیں، لندن میں بھی، اور جہاں MQM کے لوگ ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جرمنی میں، دبئی میں، سعودی عرب میں، اور کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں بھی، وہ واٹس ایپ پہ جو واٹس ایپ گروپ ہیں، جو واٹس ایپ پہ ایک دوسرے سے جو ان کے رابطے ہیں، تو وہ مٹھائیوں کے ڈبے جو ہے وہ یا مٹھائیاں شیئر کر رہے ہیں واٹس ایپ پہ بھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ کراچی، حیدرآباد میں بھی بڑے پیمانے پر جو الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے مٹھائیاں لے کے رکھ لی ہیں، اور مٹھائی کی دکانوں پر جو ہے وہ اسٹاک ختم ہو گیا ہے مٹھائیوں کا۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین، لیکن ابھی کہا جاتا ہے کہ بس کچھ بعد ہی جو ہے وہ اطلاعات آ جائیں گی کہ کیس جب سماعت ختم ہوگی تو ہوتا کیا ہے، لیکن ابھی سے جو ہے وہ مٹھائیاں ایک دوسرے کو جو ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ واٹس ایپ گروپ پہ جو شیئر کی جا رہی ہیں، بلکہ لے کے رکھ لی گئی ہیں، تاکہ جیسے ہی فیصلہ آئے تو وہ مٹھائیوں کے جو ڈبے ہیں وہ کھول دیے جائیں، اور ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرایا جائے، ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلائی جائے۔ یہیں تک لوگ انتظار کر رہے ہیں فیصلے کا بھی، جج کے ریمارکس کا بھی، اور جشن، کامیابی کا جشن منانے کا بھی تیار بیٹھے ہوئے لوگ۔ اور جیسے ہی ہوگا، اور نہ صرف ملک سے باہر بلکہ پاکستان کے اندر بھی، کراچی، حیدرآباد میں بھی جہاں MQM کے لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے طور پہ کامیابی کا جشن منائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری گفتگو، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے ایک وہی درخواست کہ آپ ہمارے تھنک TV HD چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ تھنک TV HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔